لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین اپنے سوالات ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے جواب یا تو کمنٹس میں رپلائی کر کے یا ضرورت محسوس ہوئی تو یوں ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ مجھے نماز میں بہت وسوسہ آتا ہے، نماز میں وسوسہ سے بچوں، اس کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ یہ انہوں نے سوال کی ہے۔ نماز میں وسوسہ، ایک بڑی تعداد ہے جن کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ذہن بٹتا ہے، اور ذہن بٹنا اس میں صرف برے خیالات جو آتے ہیں نا، اور وسوسے پھر اتنے زیادہ کہ نماز میں کتنی رکعت پڑھا، کب کیا پڑھنا چاہیے، یہ سارا جو خلط ملط ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی۔ اس طرح کے کثرت سے بھی کئی لوگوں کو وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے کا علاج، نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کرے آدمی کہ وسوسے سے بچے؟ آپ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے۔ نماز میں بھی شیطان تنگ کرتا ہے اور دھیان بٹاتا رہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا۔ صحابی رسول نے عرض کی مولا آقا کریم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، شیطان مجھ میں اور میری تلاوت اور میری نماز میں حائل ہو گیا، بیچ میں آ گیا۔ نماز مشتبہ یعنی مشکوک کر دی، میں بھول گیا نماز کیسے پڑھنا کیا یا کتنی رکعت ہوئی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جو شیطان نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو۔ چنانچہ میں نے یہی کیا تو اللہ عز و جل نے اسے دفع فرمایا۔ 3 بار بائیں طرف تھتکارنے سے اللہ کریم نے شیطان کو دفع فرمایا۔ یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ 3 بار بائیں طرف تھتکارنے میں نا تھوک نہیں نکلے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوک نکالنا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف تھوکنا نہیں، صرف تھو کرنا، ایک ایسا انداز ہو کہ آپ تھوک رہے ہیں لیکن تھوک زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا۔ اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے نا تو آپ اچھا بائیں طرف جب آپ ہو نا تو چہرہ ایک دم گھما لیا بھی نہ کرے، ہلکا چہرہ گھما کر آپ بائیں طرف آپ کر لیں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شیطان دور ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی صفحہ نمبر 1209 حدیث نمبر 2203 میں روایت موجود ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل تجربہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف 3 بار تھتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھ لے، پھر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے، نماز شروع کرے۔ دوران نماز نگاہ کی حفاظت کرے، وہ یوں کہ قیام میں سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، رکوع میں پاؤں کے پنجے کی اوپری حصے میں، سجدے میں ناک کے باسے یعنی ناک کی ہڈی پر، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اور اتحیات وغیرہ پڑھنے میں گود میں نظر رکھے تو انشاءاللہ نماز میں حضور قلب یعنی خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی 3 بار تھتکار لے اور نماز میں جہاں جس وقت نظر رکھنی چاہیے اس وقت نظر رکھے۔ یہ کام اگر کر لینا تو نماز کے اندر وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ مشکات شریف کے باب الوسوسہ میں حدیث پاک ہے کہ جس میں علاج وسوسہ کے لیے بائیں طرف 3 بار تھتکارنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے تحت حکیم الامت فرماتے ہیں، یہ تھوک جب آپ تھتکارتے ہیں نا وہ شیطان کے منہ پر پڑے گا جس سے وہ ذلیل ہو کر کے بھاگے گا، کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ اکثر بائیں یعنی الٹی طرف سے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ الحمدللہ یہ شیطان اس سے بھی بھاگتا ہے۔ یہ کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ جب استنجا خانے میں شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھتکار دینے سے شیطان ذلیل ہو کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کے آنے کا راستہ بھی بائیں طرف ہے، اسی وجہ سے بائیں ہاتھ کا کھانے پینے میں استعمال سنت کے خلاف ہے۔ جی ہاں،
اچھا استنجا خانے میں آپ لاحول نہیں پڑھ سکتے، لاحول کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ شیطان نماز میں وسوسے ڈال کر اس کی رکعتوں میں بھی شک پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی رکعت ہوئی۔ حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وسوسے کی شکایت کی کہ نماز میں پتہ نہیں چلتا 2 پڑھی کہ 3۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب تو ایسا پائے تو اپنی داہنی یعنی سیدھی انگشت شہادت یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی بائیں طرف یعنی الٹی ران میں مار اور بسم اللہ کہہ کہ وہ شیطان کے حق میں چھری ہے۔ جی ہاں، شیطان کے حق میں چھری ہے۔ لہٰذا جسے نماز میں وسوسوں کی عادت ہو اسے چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے قبل یہ عمل کر لے۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر کسی کو وسوسے ہوتے ہیں تو ایک عمل، ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی بائیں یعنی الٹی ران میں مار اور بسم اللہ کہا، مارنا ہے اور بسم اللہ کہنا ہے۔ یہ شیطان کے لیے چھری کا کام کرتا ہے اور شیطان الحمدللہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ معجم کبیر للطبرانی میں یہ حدیث پاک ہے۔ لگے ہاتھ ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر کسی کو نماز میں رکعات میں شبہ ہوتا ہے تو بار شریعت میں صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جس کو شمار رکعت یعنی رکعت کی گنتی میں شک ہو، مثلا 3 ہوئی یا 4 اور بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے، تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز یعنی جو نماز سے باہر کر دے ایسا فعل کر کے توڑ دے، یا گمان غالب کے بموجب پڑھ لے، مگر بہر صورت اس نماز کو سرے سے پڑھے، پھر سے پڑھے۔ محض توڑنے کی نیت کافی نہیں، اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ بیشتر یعنی اکثر ہوتا رہتا ہے، اگر اکثر شک ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اگر گمان غالب کسی طرف ہو، کسی طرف دھیان زیادہ جاتا ہو تو اس پر عمل کرے، ورنہ کم کی جانب اگر کسی طرف گمان نہیں جا رہا ہے تو جو کم تعداد آ رہا ہے ذہن میں اس کو اختیار کر لے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 قرار دے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2، جی ہاں یوں کر لے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، یعنی اور اسی اندازے کے مطابق۔ اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے، اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ البتہ گمان غالب کی صورت میں پھر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر غالب گمان نہیں ہوتا ہے تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے، غالب گمان نہیں ہے اور ایک طرف آپ نے لے لیا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کر لینی ہے۔ تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم آپ کو وسوسے سے بچائے، دیگر تمام لوگوں کو بھی وسوسے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔